آج ہم بات کریں گے ان ممالک کی جن ممالک میں حرامی بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یا سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ ان کے ہاں جو بچوں کی پیدائش ہے زیادہ تر جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ لیو ان میں رہتے ہیں، وہ کو ہیبیٹیشن میں رہتے ہیں، اور ان میں جو بچوں کی پیدائش ہے وہ آؤٹ سائڈ میرج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے جی، کولمبیا۔ اس میں 87% جو بچے ہیں وہ حرامی بچے ہیں۔ اس کے بعد چلی ہے، کوسٹا ریکا ہے، میکسیکو، آئس لینڈ، ناروے، بلغاریہ، پرتگال، فرانس میں 58.5% جو ہیں وہ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، سویڈن میں 57.5۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ویسٹرن یورپ ہے یا ساؤتھ امریکہ کی جو کنٹریز ہیں، اس میں جو برتھ ریٹ ہے وہ بھی کافی کم ہے۔ مثلاً آپ کولمبیا کی بات کریں گے تو کولمبیا میں جو برتھ ریٹ ہے، جس کو فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں، وہ 1.6 ہے، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے یلا مچائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا، اس میں آپ کو سارے کے سارے وہ کنٹریز ملیں گے جو کہ بیسیکلی کرسچن ڈومیننٹ جو ہے وہ کنٹریز ہیں۔ جو کولمبیا ہے، ویسے اس کا کوئی نیشنل ریلیجن نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو، لیکن اس میں 64% جو لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں اور وہ رومن کیتھولک ہیں۔ اور یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو کرسچینٹی ہے، جو رومن کیتھولکس ہیں یا جو پروٹسٹنٹ ہیں، کوئی بھی جو مذہب ہے نا، وہ یہ شادی کے بغیر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ولد الزنا جو ہے وہ کہتا ہے، اور وہ شادی پہ زور دیتا ہے۔ شادی کے لیے ظاہر ہے آپ کو 3 جو ادارے ہیں وہاں سے سرٹیفکیشن لینی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا آ جاتا ہے جی مذہب، کہ آپ نے اس کو مذہب سے سرٹیفائیڈ کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے قانون، لیگل، کہ آپ نے اس کو لیگلائز کروانا ہے۔ حکمران وقت کو، حکومت وقت کو جو ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے جی کہ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، آپ نے ڈول ڈمکے بازوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتانا ہوتا ہے جی کہ ہاں جی یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ منسلک ہو رہے ہیں، اور یہ بچے جو آئیں گے وہ ان کے لیگل بچے ہوں گے، وہ اس کے نام سے جو ہیں وہ پکارے جائیں گے، وہ اس کے وراثت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں جو ہے وہ کافی نیچے گریس ہے 9.7% کے ساتھ، اور اس کے پیچھے پھر نیچے جو ہے وہ اسرائیل ہے 8.6 کے ساتھ، اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا آتا ہے 4.7 پہ، اور پھر اس کے بعد ترکیہ ہے 3.1 کے ساتھ، اور پھر نیچے جو ہے وہ جاپان ہے 2.4% کے ساتھ۔ تو جو ترکیہ ہے ظاہر ہے آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے، اور مسلمانوں اسلام کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو حرامی بچے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 3.1% ہے۔ اور ابھی ساؤتھ کوریا جو ہے، اس کے ایک جو ہیں وہ سیاستدانوں کو اس سیاسی پارٹی نے نکالا ہے، انہوں نے بیان دیا تھا جی کہ ساؤتھ کوریا جو ہے اس کو اپنا برتھ ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ بیویاں وہ امپورٹ کرنی چاہیے ویتنام سے، سری لنکا سے۔ تو یہ جو ہے سروے کہتا ہے جی کہ جو لیٹن امریکہ کی کنٹریز ہیں ان میں مور دین جو 70% بیبیز ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا میرج پیدا ہوتے ہیں، وہ حرامی بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارڈک ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ اس میں شیئر ہے۔ امریکہ میں جو ہے وہ 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ حرامی بچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ایسٹ ایشین جو کنٹریز ہیں نا، جو کہ بڑی ریلیجیس مائنڈ ہے، جہاں پہ جو ہے ریلیجن وہ لوگ بڑے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ریلیجیس ہیں، وہاں پہ جو اس کی تعداد جو ہے وہ کافی کم ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کو بھی جو ہے وہ بلیم دیتے ہیں جی کہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ لیو ان میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ چرچ آف جو انگلینڈ ہے جی، وہ لوگوں کو اس بات پہ جو ہے وہ شہ دیتا ہے جی کہ وہ لیو ان میں رہ لیں، وہ بغیر شادی کے جو ہے وہ رہ لیں، اور اس کے بعد چرچ آف انگلینڈ کے تحت جو ہے وہ شادی کر لیں، یعنی کہ پہلے وہ ان کو جو ہے اس طرح کی فری آفر جو ہے وہ دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ کہتے ہیں جی کہ میرج کمپیٹیبلٹی چیک کرنے کی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کیونکہ مذہب سے دور ہیں تو وہ مذہب کے خلاف جانے کے لیے بھی جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو چرچ ہے، چرچ کے خلاف دنیا جو ہے وہ بڑی دیر سے یہ ان کی ٹسل جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو وہ اینٹی چرچ بننے کے لیے بھی جو ہے نا وہ لوگ یہ کام ضد میں آ کے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اکنامک سچویشن، اگر کولمبیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ جینڈر انیکویلٹی جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے، یعنی کہ وومنس کے لیے جابس بڑی کم ہیں، وومن کے لیے آگے بڑھنے کے وہ مواقع نہیں جو کہ مردوں کے لیے ہیں، تو چھوٹی عمر سے ہی جو ہے نا یہ ایک سروائیول ٹرکس ہیں
کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لیو ان میں رہنا جو ہے وہ پسند کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے ایک اور مسئلہ بھی جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا پچھلے سال ہی جو ہے وہ وہاں پہ قانون پاس کیا گیا جو چلڈرن میرجز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی۔ اور جتنی بھی یہ جو کنٹریز ہیں ویسے تو OECD ایک ہے، آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ، اس میں جو ہے نا جاپان بھی ویسے اس میں شامل ہے۔ اس کی جو 15 کنٹریز ہیں نا ان میں جو تعداد ہے وہ مور دین 50% جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لیو ان میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ ان ممالک میں زیادہ ہے کوہیبیٹیشن کہ جن ممالک میں اس کو سوشلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیگلی اس کو ریکگنائز جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ مگر یعنی کہ اگر آپ ہندوستان کی ہی بات لے لیں تو ہندوستان میں جو ان کا میرج ایکٹ ہے نا 2005، اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا جی کہ جو لوگ لمبے عرصے سے، یعنی کہ لمبے عرصے سے مراد ہے کوئی 4 سے 3 سال 4 سال 7 سال جو ہیں وہ ساتھ رہیں تو وہ یہی مانا جائے گا جی کہ یہ جیسے میرج ہے ویسے ہی ہوگی، اور ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ وراثت میں جو ہے وہ گنے جائیں گے، حصے دار جو ہیں وہ گنے جائیں گے۔ اب اس پہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ ریسرچ بھی کی گئی تھی کہ بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ کوہیبیٹیشن کا اور میرج کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ماں باپ نے شادی کی ہے تو ان کے بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اور اگر نہیں کی تو کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں بات سیم ہی ہے جی کہ اگر ماں باپ نے جو ہے وہ شادی کی ہے، لیگل شادی کی ہے، انہوں نے سارے لوازمات جو ہیں وہ پورے کیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابیوسیو ہیں، ان کے آپس میں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو ان کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے اسکول ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ فوکس نہیں کر پاتے۔